السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے جنزادی۔ میرے والد حاجی نظام الدین محکمہ سارے قدیموں میں چپڑاسی کی نوکری کیا کرتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی جے پور کے مشہور سٹی محل سے ملحقہ مندر کے پرانے کھنڈرات میں لگی ہوئی تھی۔ مندر سے ملحقہ ان کھنڈرات کی زمین پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ملکیت کا جھگڑا تھا اور اس کا کیس ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے موجود تھا۔ مندر سے ملحقہ ان کھنڈرات کی زمین پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ملکیت کا جھگڑا تھا اور اس کا کیس ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے موجود تھا۔ یہاں محکمہ آثار نے کورٹ کے حکم کے مطابق اس لیے چوکیدار اور چپڑاسی بٹھائے ہوئے تھے تاکہ کوئی چور ان کھنڈرات سے کوئی قیمتی تاریخی مورتیاں یا کوئی پرانا پتھر نہ چرا لے۔ ایک دن شام کے وقت میرے والد اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد جب گھر پہنچے تو ان کے ہاتھ میں ایک نوزائیدہ بچی تھی۔ والد کے پیچھے محلے کے بچوں کی بہت طویل تعداد گھر آ گئی۔ والدہ نے چونک کر والد سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے۔ والد نے انہیں کہا کہ میں سٹی محل کے قریب سکنند مندر کے پرانے کھنڈرات میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ مجھے ایک بڑے پلر کے درمیان میں ایک نوزائیدہ بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب میں پلر کے قریب گیا تو میں نے وہاں اس بچی کو روتا پایا تو میں اسے یہاں لے آیا۔ والدہ نے انہیں سخت الفاظ میں کہا کہ تم کیوں کسی کے جگر کا گوشہ اٹھا لائے ہو، اسے وہیں واپس چھوڑ کر آؤ جہاں سے اسے تم نے اٹھایا ہے۔ والد نے انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ کسی عیاش جوڑے کی ناجائز اولاد ہے، کوئی عورت اسے جنم دے کر اپنا گناہ چھپانے کی غرض سے یہاں چھوڑ گئی ہے۔ والد نے انہیں کہا کہ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، ہم کیوں کسی کا گندا خون پالیں۔ والدہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ جو بھی ہے انسان ہے، اگر یہ سکنند مندر کے پرانے ویران کھنڈرات میں یوں ہی پڑی رہتی تو یقیناً اسے کوئی نہ کوئی آوارہ درندہ، کتا، بھیڑیا وغیرہ کھا جاتا۔ میں نے وہاں کافی دیر تک یہ انتظار کیا کہ شاید اس بچی کا کوئی وارث آئے، لیکن واقعی کوئی اس بچی کا اصل طلبگار وارث نہ آیا۔ والدہ نے جھنجھلا کر کہا، نہیں نہیں، جو بھی ہے میں اس بچی کو کسی قیمت پر بھی اپنے گھر میں رہنے نہ دوں گی۔ بچی بھوک کی طلب کی وجہ سے اپنی زبان کو ارتعاش دے رہی تھی۔ اسے فیڈر کے ذریعے دودھ پلانے کی کوشش کی گئی لیکن اس نے اسے قبول نہ کیا۔ اب اسے نیچرل فیڈنگ کی ضرورت تھی۔ اس مسئلے پر والدہ نے کہا کہ اس کا یہ حل نہ ہوگا، لہٰذا اسے کسی ہندو آشرم کے حوالے کر دو، وہاں کوئی نہ کوئی سیوا والی دایا اسے فیڈنگ کروا دے گی۔ والد نے جواباً کہا کہ یہ بچی ہندوؤں میں پل کر ہندو ہی بنے گی، میں یہ نہیں چاہتا۔ والد نے کہا کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، اس نے کسی مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اس دوران وہاں محلے کا ایک کرتا دھرتا بزرگ درمیان میں آ گیا۔ اس نے بڑے تحمل سے کہا کہ ابھی یہ باتیں چھوڑ دو کہ اس بچی کو کسی آشرم میں دینا ہے یا اسے اسی جگہ پہنچانا ہے جہاں سے اٹھایا ہے، یا تم لوگوں نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ تم لوگ پہلے اس بچی کے چہرے اور پاؤں پر اپنی بغور نظریں ڈالو۔ اس بچی کے پاؤں منہ پر جب بغور نظریں ڈالی گئیں تو اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں ذرا سا خم تھا، لیکن چہرے پر کوئی ایسے نشان نہ تھے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس بچی کا تعلق کسی مرئی مخلوق سے ہو۔ والد نے اس بزرگ شخص کو کہا کہ تم یہاں لوگوں کے درمیان میں آ کر خواہ مخواہ فتور نہ ڈالو، یہ انسانی مخلوق سے تعلق بچی ہے۔ وہ بزرگ شخص والدہ اور وہاں موجود لوگوں کے دل میں وہم ڈال گیا کہ یہ بچی کسی جناتی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ بقول راوی کہانی مسمات زرینہ بیگم، ہمارے گھر میں عجیب و غریب رنگ برنگی باتوں کا ماحول طاری ہو گیا۔ ادھر والد اور والدہ کے درمیان بچی کو رکھنے پر بحث چھڑ گئی تھی۔ والد نے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ بچی اسی گھر میں میرے اور بچوں کے ساتھ پلے گی۔ والدہ نے انہیں دھمکی دی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں گی۔ والد نے انہیں تنبیہ دی کہ وہ اگر اپنے میکے ناراضگی کی حالت میں چلی گئیں تو وہ انہیں ہرگز منانے نہیں آئیں گے۔ والدہ نے غصے میں اول فول بکتے ہوئے والد کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ مختصراً یہ ہوا کہ والدہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں۔ حالانکہ اہل محلہ نے والدہ اور والد کو یہ سمجھایا کہ وہ ایک نامعلوم نوزائیدہ بچی کی خاطر اپنے گھر کے تعلقات خراب نہ کریں، لیکن دونوں نے کسی کی نہ سنی۔ والدہ اپنے ساتھ وسیم بھائی اور بہن رخسانہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئیں، جبکہ وقار اور میں نے والد کو چنا۔ ہم دونوں اپنے والد سے زیادہ انسیت رکھتے تھے۔ بہرحال والد نے بچی کو دودھ پلانے کے لیے پرے محلے کی ایک غریب کرسچن عورت کو بچی کو اپنا دودھ پلانے کے لیے راضی کر لیا۔ اس عورت کا نام مسز ٹیرا
تھا اس کی حال میں ہی ایک بچی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام فلٹ بیبی تھا۔ ادھر ہمارے محلے اور ارد گرد کے لوگ اس نوزائیدہ بچی کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اس بچی کے پاؤں ٹیڑھے اور منہ عجیب سے نقش پر مشتمل ہے، یہ لازماً غیر انسانی مخلوق سے تعلق رکھنے والی بچی ہے۔ ان دنوں میرے والد کو کبھی کوئی بلاتا اور کبھی کوئی تماشا لگانے مشورے کے لیے بلاتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ محلہ کے بچوں کو ان کے بڑوں نے منع کر دیا کہ وہ نظام الدین کے قریب نہ جائیں۔ یہ ایک قسم کا خاموش بائیکاٹ سا تھا، لیکن والد نے اپنی انا پر قائم رہتے ہوئے اس بچی کو فیڈنگ مسز ٹریرا سے کروا کر ہمارے گھر لے آتے۔ یہ بچی ہمارے گھر رہتی، بلکہ یہ ہم سب گھر والوں کے لیے کھلونا سا بن گئی تھی۔ والد اس کے لیے ہم سے اچھے کھلونے، کپڑے، ٹافیاں وغیرہ لاتے تھے۔ اس کا والد نے نام عائشہ رکھا تھا، لیکن ہم سب اپنے پیار سے عشی کہا کرتے تھے۔ عشی بچی جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس میں دو جسمانی نقائص پیدا ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ کم گو تھی اور دوسرے وہ صحیح ڈھنگ سے چل بھی نہ پاتی تھی۔ وہ کھانے میں گوشت کھاتی، ہڈیاں رغبت سے کھاتی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جلتی دھوپ میں گزارتی اور سورج کی جانب دیکھتی رہتی۔ عشی محلے کے بچوں کے درمیان گھل مل کر مٹی میں کھیلتی بھی تھی۔ محلے کے بچے تو بالآخر بچے تھے، انہوں نے اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور وہ ہمارے گھر آنے لگے تو وہ مجھے میرے قریب تو کم لگتی، لیکن وہ وقار کے ساتھ مل کر خوب کھیلتی۔ وہ صرف باتوں میں ہوں ہاں کرتی تھی یا کسی کی بات کو سمجھتی یا اشاروں سے سمجھا دیتی۔ ٹانگوں سے ایک آدھ قدم چلتی تھی۔ والد نے اسے کئی ڈاکٹروں حکیموں کو دکھلایا، لیکن کسی کو اس کی بیماری کا صحیح سے پتہ نہ چلا۔ رفتہ رفتہ عشی کو اہل محلہ بھی پیار کرتے، کچھ تو ہم پرست ہندو یا دور دراز کے مسلمان اسے سائیں اوتار کے خطابات دیتے تھے، اس سے دعائیں کرواتے۔ ایک دن میرے والد کو نانا کے گھر ہمارے محلہ کے ایک سرکردہ ہندو شخص لالا پنڈت کے ذریعے پیغام دے کر بلوایا گیا۔ والد بہت ضدی اور انا والے انسان تھے، وہ پہلے پیغام پر نانا کے گھر نہ گئے۔ انہوں نے جواباً نانا کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر آئیں، لیکن جب لالا پنڈت نے انہیں یہ خبر بتلائی کہ رخسانہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے تو وہ فوراً نانا کے گھر آ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ واقعی رخسانہ کے منہ سے کوئی سبز مائل گاڑھا مواد درز کر رہا ہے اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی ہے۔ نانا نے انہیں بتلایا کہ انہوں نے اسے کئی ڈاکٹروں حکیموں کو دکھلایا، لیکن کسی کو اس کی بیماری کا اصل سبب سمجھ نہیں آ رہا۔ نانا کے گھر میں والد اور والدہ کے درمیان خوب بحث مباحثہ، زبانی کلامی لڑائی ہوئی۔ والدہ نے کہا کہ گھر میں کسی کا گناہ آنے سے نیستی بیماریاں، نا اتفاقیاں، بے برکتی آ گئی ہے۔ نانا کے گھر میں ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی لوگ آ گئے۔ انہوں نے والد کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ گھر سے عشی بچی کو نکال دیں، کیونکہ وہ غالباً کسی غیر مرئی ناپاک مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ والد نے وہاں یہ بات وثوق اور زور دے کر کہی کہ یہ کسی قیمت پر بھی عشی کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن وہ رخسانہ کا کیس ماہر ڈاکٹر حکیم سے ضرور علاج کروائیں گے۔ اب رخسانہ کا علاج جب ہی ممکن تھا کہ وہ والد کے ساتھ جاتی۔ ادھر والدہ ناراض بیٹھی تھیں، وہ اپنی جگہ اڑی ہوئی تھیں، وہ والد کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے عشی کو ہندو آشرم کے حوالے کرنے کی ضد کرنے لگی۔ بہرحال وہ بڑی مشکل سے والد کے ساتھ آنے پر راضی ہو گئیں۔ والدہ کافی عرصے بعد گھر آئی تھیں۔ وہ مجھ سے اور بھائی وقار سے ناراض رہنے لگی تھیں، وہ اسی لیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے ننھیال نہیں گئے تھے۔ ہماری والدہ کچھ زیادہ ہی چڑچڑی مزاج اور ضدی تھیں، وہ بھی کسی کو معاف کرنے والی نہیں تھیں۔ انہوں نے والد کو کہا کہ عشی اگر اس گھر میں آئے گی تو ان کی غیر حاضری میں آئے گی۔ اس کہانی میں پہلے ہی بتلایا گیا تھا کہ عشی بچی اپنی عارضی ماں مسز ٹریرا کے گھر زیادہ تر رہتی تھی۔ وہ کچھ دیر میرے اور بھائیوں کے ساتھ کھیلتی اور محلے کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتی۔ اس کے بعد وہ والد کے ساتھ کچھ دیر رہتی اور پھر اسے دوبارہ مسز ٹریرا کے گھر چھوڑ آتی، لیکن اس دوران بہن رخسانہ کی صحت دن بدن گرنے لگی۔ اب تو اس کے منہ سے گاڑھا سرخ لہو مواد کی صورت میں رسنے لگا تھا۔ وہ راتوں کو چلاتی ہوئی اٹھتی اور کہتی کہ میرے خواب میں ایک ایسی عورت آتی ہے جس کا صرف آدھا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ چہرہ سمجھ نہیں آتا کہ مرد کا ہے یا کسی عورت کا۔ بقول اس کے وہ چہرہ چلا چلا کر مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے باپ کو کہو کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو، ورنہ تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ والدہ اس کے خواب کو واویلے کی صورت میں سب کو بتلاتی تھیں، پھر محلے کے لوگ والد کو نفسیاتی طور پر تنگ کرنے کی وہ عاشی کو کسی آشرم وغیرہ میں دے دیں یا اسے اس جگہ چھوڑ آئیں جہاں سے اسے اٹھایا گیا۔ اب یہ پتہ نہ تھا کہ رخسانہ سچ بولتی تھی یا والدہ کے کہنے پر ڈرامہ کرتی تھی۔
والد اپنی جگہ رخسانہ کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن وہ اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کر رہے تھے۔ وہ ایک وقت میں دونوں بچیوں کا علاج کروا رہے تھے۔ عشی کے بارے میں ڈاکٹروں حکیموں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ رخسانہ کے بارے میں یہ امید دلاتے تھے کہ اس کے کوئی معدے کا مسئلہ ہے، اس کی مرض میں کسی حد تک افاقہ تھا، لیکن اس میں کوئی خاص تسلی بھی نہ تھی۔ ایک دن مسز ٹیرا نے آ کر والدہ کو کہا کہ اس کے خواب میں ایک عجیب سی مخلوق آئی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ بچی ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ اس نے میرے والد کو مزید کہا کہ میرے گھر میں آئے دن عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کبھی خود بخود پانی کا گھڑا اپنی جگہ سے گر جاتا ہے، کبھی گھر کے اوپری حصے سے دھیمی دھیمی پراسرار قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد عشی کو یہاں چھوڑ جائے گی۔ والد نے اس کی منتیں سمجھتے کی وہ عشی کو اپنے پاس ہی رکھے۔ اس نے 2 روز تلک تو بچی کو اپنے پاس رکھا، لیکن تیسرے روز وہ بڑے غصے میں آئی۔ اس نے والد پر چلاتے ہوئے کہا کہ کل رات کو میری بیٹی کو کسی نادیدہ طاقت نے اچھال دیا ہے، لگتا ہے میری بیٹی فلٹ بیبی کے سر میں شدید اندرونی چوٹ آئی ہے۔ اس نے والد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ عشی کو فوراً میرے گھر سے لے جاؤ۔ اس کے خاوند نے درمیان میں اپنی بیوی کی بات کاٹتے ہوئے والد کو مخاطب ہو کر کہا، میں مسیح کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیونکہ میرے خواب میں بھی کوئی آدھے چہرے والی پراسرار عورت آتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے میری بچی کو مجھے دو، ورنہ وہ ہوگا کہ بس وہ اتنا کہہ کر فوراً میرے خوابوں سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس دوران ہمارے گھر میں کئی اہل محلہ تماشبین اور رنگ برنگی باتیں کرنے والے جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر والد کو یہ بات زور دے کر کہہ رہے تھے کہ عشی یقیناً کسی اوپری مخلوق کی بچی ہے اور اس کے یہاں رہنے سے تمہارا اور مسز ٹیرا کا بہت نقصان وغیرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والدہ نے ہاتھ جوڑ کر والد سے درخواست کی کہ اس بچی کے پیار میں اپنے گھر خاندان کو برباد نہ کرو۔ والد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موجودہ سب لوگوں کو والدہ سے کہا کہ اچھا، مجھے آخری بار صرف 2 دن اس مسئلے پر سوچنے کا موقع دو، میں عشی کو کہاں چھوڑوں، کیونکہ تم سب لوگ خوابوں کی بات کر رہے ہو۔ ان خوابوں میں آنے والی آدھی انسانی چہرے پر مشتمل پراسرار عورت اگر یہ اقرار دعویٰ کرتی ہے یہ بچی ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کہاں چھوڑا جائے۔ لیکن میں ہر قیمت پر اسے ہندو آشرم میں نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس کا نام میں نے مسلمانوں والا رکھا ہے اور یہ مسلمان ہی رہے گی۔ میں کئی مسائل والد کے سامنے آگے تھے، لگتا تھا کہ انہوں نے عشی کے آنے کے بعد آنے والے مسائل کے سامنے اپنی ضد انا کے ہتھیار پھینکنے کا ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دراصل دلی طور پر عشی کو کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے سامنے یہی مسئلہ تھا کہ وہ بچی کہاں چھوڑیں۔ اب جو پراسرار آدھے چہرے والی عورت مختلف لوگوں کے خوابوں میں آ رہی تھی وہ کون تھی اور اس کے کہنے کے مطابق عشی کو کہاں چھوڑا جائے۔ اس دوران ایک سانحہ یہ ہوا کہ مسز ٹیرا کی بیٹی فلٹ بیبی دوسرے دن جے پور شہر کے سرکاری اسپتال میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں سینکڑوں اہل محلہ اور ارد گرد کے لوگ، بالخصوص کرسچن برادری کے بندے جن میں مسز ٹیرا کا خاندان شامل تھا، یہ سب لوگوں نے والدہ کو پہلے زد و کوب کیا، ہمیں لعن طعن کیا، والد کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بقول راوی کہانی مسمات زرینہ بیگم، ہمیں یاد ہے کہ عشی بچی کو آشرم کے ہندوؤں نے قابو کر لیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ دیوی کا اوتار ہے، اس سے ہم کرپا برکت حاصل کریں گے۔ والد رو رو کر کہہ رہے تھے عشی کو نہ لے کر جاؤ۔ دوسری جانب عشی بھی شدید انداز میں واویلا رو رہی تھی۔ وہ دراصل ہمارے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن ظالم آشرم کے کٹر ہندو پنڈت اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں دراصل کئی گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ کہتا تھا یہ منحوس ہے، کسی اوپری مخلوق سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، جبکہ دوسرا گروپ کہتا تھا یہ لڑکی عام انسانوں کی طرح ہے، اس کا کوئی تعلق کسی جن یا اوپری مخلوق سے نہ ہے۔ اس کہانی کے چند پہلو بڑے دردناک تھے۔ پہلے یہ کہ ہماری بہن رخسانہ اپنی طویل پراسرار بیماری سے بچ تو گئی، لیکن وہ عمر بھر کے لیے اپنی قوت گویائی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی اور کچھ عرصے بعد مر گئی، جبکہ میرے والد ذہنی مریض بن گئے۔ اس کہانی کا آخری پہلو بڑا پراسرار اور عجیب تھا۔ ایسا ہوا جس آشرم میں عشی کو محلے کے کٹر ہندو لے گئے تھے، وہاں ایک رات بڑی بھیانک اونچے شعلوں پر مشتمل آگ لگی۔ وہ عمارت زیادہ تر لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ وہاں آگ بڑی تیزی سے پھیلی، دیکھتے دیکھتے پورا آشرم جل کر زمین بوس ہو گیا۔ اس دلخراش حادثے میں 13 لڑکیاں مریں، ان میں عائشہ بھی تھی۔ بعد میں ملبے سے جب سوختہ لاشوں کو تلاش کیا گیا تو وہاں 11 لڑکیوں کی کچھ لاشوں کے ٹکڑے ہڈیوں تو
مل گئیں، لیکن حیرت انگیز اور پراسرار طور پر عشی اور چند لڑکیوں کی باقیات نہ مل سکیں۔ بزرگ راوی کہانی نے یہ بھی بتلایا کہ عشی کبھی کبھار میرے بھائی وقار کے خوابوں میں آتی اور کہتی کہ میں اپنی جنتوں، یہ لفظ جنتوں جنوں کی ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی کسی جناتی مخلوق کی بیٹی تھی، کے پاس خوش ہوں۔ اس سچی پراسرار کہانی پر 1959 میں بھارت کے ریڈیو پر ڈرامہ بھی بنایا تھا۔ اس کا نام تھا وہ کون تھی۔